خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیاں بھارتی سرپرستی میں سرگرم خارج کے 23 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئیں۔ مقصد علاقے میں کلیئرنس سینیٹائزیشن آپریشن کو یقینی بنانا تھا۔ ہلاک شدہ دہشت گرد بھارتی پراکسی خدمات خارج کے تحت دہشت گردی کی منصوبہ بندی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے مقامی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھی۔ علاقے میں مزید خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک بھارت جنگ 350% ٹیرف کی دھمکی سے روکی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کریڈٹ لیا۔ پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارتی وزیر اعظم نے فون کر کے کہا ہم جنگ میں نہیں جا رہے۔ شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا، کہا آپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکیں، پاک بھارت تصادم بھی میرا کریڈٹ ہے۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے 2 مسلم تنظیموں پر پابندی لگائی۔ مسلم برادرہڈ اور کونسل آن امریکن اسلامی ریلیشنز کو دہشت گرد قرار دیا۔ پابندی کے بعد دونوں تنظیموں سے وابستہ افراد پر ریاست میں زمین خریدنے کی پابندی۔ CAIR نے اقدام کو بے بنیاد غیر قانونی قرار دیا۔ گورنر ایبٹ سازشی نظریات کی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر یہ اعلان عملی پالیسی بنا تو وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کو غلط قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ان اقدامات کے ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ ہاؤس آف کامنز میں اسلاموفوبیا نسل پرستی کے خلاف اقدامات کا اعلان۔ مساجد مسلم اسکولز کی حفاظت کے لیے فنڈنگ بڑھائی جا رہی ہے۔ نفرت انگیز رویوں کو مانیٹر کرنے کا نیا نظام لایا جائے گا۔ متاثرین کی مدد کے لیے حکومتی تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ امریکہ سعودی کمپنی کے درمیان $270 ارب کے معاہدوں پر دستخط۔ سعودی ولی عہد اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا امریکہ دنیا کی سب سے کامیاب معیشت بن چکا ہے۔ سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ ممکنہ جوہری معاہدے کا اشارہ دیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا امریکہ سعودی معاہدوں کی مالیت $557 ارب تک پہنچ گئی۔ روس نے پاکستان بھارت افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی سفیر البرٹ خوریف کا اسلام آباد میں خطے کے امن کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان۔ روسی سفیر نے کہا افغانستان کی صورتحال روس کے لیے انتہائی حساس ہے۔ پاکستان کے دونوں ہمسائے ممالک کے ساتھ کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ علاقائی تنازعات کا حل مقامی فریقین ہی بہتر طور پر نکال سکتے ہیں۔ خطے میں پاکستان کی جغرافیائی سفارتی حیثیت نمایاں اور اہم ہے۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کیسز کے متعدد اسپیشل پروزیکیوٹرز کی تقرریاں واپس لینے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں اسپیشل پروزیکیوٹر کی کمزور کارکردگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ درجنوں سماعتوں میں کئی پروزیکیوٹرز کی حاضری نہ ہونے کے برابر رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا 62 سماعتوں میں صرف 2 بار پیشی۔ راؤ عبدالجبار سمیت کئی پروزیکیوٹر غیر حاضر پائے گئے۔ حساس سرور روڈ کیس میں فرحاد علی شاہ کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار۔ پروزیکیوٹر جنرل ڈپارٹمنٹ کی سفارش پر ناقص کارکردگی والے پروزیکیوٹرز کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ ریکارڈ، گوادر میں 14، جیوانی میں 19 ڈگری۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے چچ انٹرچینج تک بند۔ دھند میں ڈرائیونگ خطرناک، سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ مسافروں کو فوگ لائٹس کے استعمال اور مناسب فاصلہ رکھنے کی تاکید۔ اسلامک یکجہتی گیمز ارشد ندیم کا شاندار کارنامہ، گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی 83.5 میٹر کی زبردست تھرو پاکستان کے یاسر سلطان نے میدان مار لیا۔ کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ارشد ندیم کی دوسری باری میں فیصلہ کن تھرو مقابلے پر مکمل گرفت رہی۔ تیسری باری میں 82.48 میٹر، پانچویں بار فاؤل لیکن گولڈ محفوظ رہا۔ اولمپکس، کامن ویلتھ، ایشین گیمز اور ورلڈ ایتھلیٹکس شفٹ میں میڈلز جیت چکے ہیں۔ اور ٹرائنگولر T20 سیریز آج سری لنکا زمبابوے راولپنڈی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ زمبابوے پہلے میچ میں پاکستان سے ہار چکا۔ سری لنکا آج ایونٹ کا آغاز کرے گا۔ زمبابوے کی پاکستان کے خلاف اچھی شروعات، مگر 37 رنز میں 7 وکٹیں کھو کر مشکلات بڑھ گئیں۔ زمبابوے بولرز نے پاور پلے میں پاکستان کی 3 اہم وکٹیں گرائیں۔ فخر زمان عثمان، محمد نواز نے پاکستان کو فتح دلائی۔ ڈاسن شنکا کی قیادت میں سری لنکا ون ڈے وائٹ واش کے بعد بہتر کارکردگی کا عزم۔